بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، عمران خان الیکشن تو جیت چکا ہے. اب صرف 8 فروری کو جرنیلوں، نون لیگ، مافیاز کے طاقت، غرور، تکبر کے غروب ہونے کا منظر دیکھنا ہے. پردہ گرے گا تو تماشا ختم ہوگا. اچھا، ایک بات یاد رکھیے، عمران خان کا ایک بیان تھا کہ اب یا تو پاکستان باقی بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ باقی بچیں گے. اور کوشش یہ کیجئے کہ 8 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے آئیے کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے اور پاکستان بچ جائے. یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ ایک تاریخی دن ہوگا. بڑی ڈیسائسو لمحات ہوں گے پاکستان کے مستقبل کے لیے. اس میں اپنا کردار ضرور ادا کیجیے گا. اچھا، اب ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ عدلیہ اب امتحان میں ہے کہ عمران کو دیکھیے، پی ٹی آئی کا عمران کا بلہ ان کا انتخابی نشان ہے، ان کا حق بنتا ہے. اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ واقعی انصاف کرتی ہے، اپنا کردار ادا کرتی ہے، یا صرف دم ہلاتی ہے. میں نے باقاعدہ دم لگی دیکھی ہے ان ججز صاحبان کی. تو اب یہ دیکھنا ہے، یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. دیکھیے، ان قوتوں کو جو یہ سب ظلم کر رہے ہیں، اس بات کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ بلے سے نہیں ہے، اس سیاسی شعور سے ہے جو 70 سال میں اس قوم نے ٹھوکریں کھا کر غربت اور پریشانی میں دن گزار کے حاصل کیا ہے. جو شعور آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ان کو وہ شعور حاصل ہو گیا ہے، اور ان کا مقابلہ اس شعور سے ہے. اور یہ تکرار اور جنگ جو ہے وہ بلے سے اور عمران خان سے کر رہے ہیں. اچھا صاحب، نواز شریف کے سب سے بڑے دانشور جناب عرفان صدیقی صاحب اب اس سطح پہ اتر آئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے، جرنیلوں سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ پی ٹی آئی پہ مکمل پابندی کیوں نہیں لگاتے، پابندی لگا دیجئے. ان کی چیخیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور یہ آسمان سے گرتے ہوئے زمین پر آ رہے ہیں. اب ان کا کیا انجام ہوگا، ذرا سوچئے. دیکھیے، عرفان صاحب سے جا کے کہیے گا کہ عرفان صاحب، پڑھا لکھا انسان جب اپنا ضمیر بیچتا ہے نا تو نظروں سے گر جاتا ہے اور خود بہت بے چین رہتا ہے. پھر وہ ایسے احمقانہ قسم کے بیانات دیتا ہے کہ آپ پابندی صاحب کیوں نہیں لگا دیتے، ان پہ پابندی لگا دیں تاکہ ہم الیکشن جیت جائیں. یہ اوپر سے گر رہے ہیں، یہ ان کو بھی پتا ہے، یہ بہت اوپر سے گر رہے ہیں. اور اب ان کا انجام جو ہے وہ سوائے بربادی کے، ناکامی کے کچھ نہیں ہے. اچھا سا شعر سنیے اور پھر ہم آگے بڑھیں. بشیر بدر صاحب نے کیا کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے. پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے. ناکامی اب ان کا مقدر بن گئی ہے، ان کو صاف نظر آنے لگی ہے. اسی نظم کا ایک اور بہت اچھا شعر تھا، یہاں بنتا تو نہیں ہے لیکن آگے بہت سوکھی روکھی باتیں ہیں، تو چلیے سن لیجئے. وہ یہ تھا کہ سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو، سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو، ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے. آواز تیز ہو اور کشتیوں میں شام ہو جائے، پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے. یہ ناکامی ان کے لیے لکھی جا چکی ہے. اچھا، ان کے ساتھ کرنا یہ چاہیے جو فیڈرل کاسٹرو نے کیا تھا. فیڈرل کاسٹرو نے اپنے ملک کے سارے جو کرمنل تھے ان کو بوٹ میں بھرا اور سمندر میں پھینک دیا. وہ کشتی میامی میں آ کے رکی اور وہاں پہ سارے وہ کرمنل جو تھے وہ پھیل گئے. اچھا، اس نے یہ نہیں سوچا اور کہ اب لوگ کیا کہیں گے اور کیا کرنا ہے. اس نے یہ ایکشن لے لیا تھا اور لے کے دکھایا. اب پاکستان کا بھی حل تو یہی ہے، لیکن کوئی فیڈرل کاسٹرو جیسی ہمت والا بھی تو ہو. اچھا،
साहब सोचिए, जर्नैल मेगा धांधली करके इन हजरात को फिर हुकूमत में ले आए तो क्या होगा। फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो जाता है, ये इनको ले आते हैं तो क्या होगा। तो ये होगा कि आज से बहुत बड़ा इंतशार होगा। देखिए, आज जो इंतशार आप देख रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा इंतशार होगा अगर वो इनको लेकर आते हैं। मैं चंद अहम पॉइंट्स हैं वो जल्दी से टाइम बचाने के लिए सिर्फ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। देखिए, दोबारा पीडीएम सर्टिफाइड करप्ट लोगों को हुकूमत में लाने से क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? ये सोचने की बात है आसिम मुनीर साहब के और जजेस के। पॉइंट बी, क्या गुज़िश्ता 2 सालों से आप इन जमातों की सियासी अहमियत देख रहे हैं? बिल्कुल सिफर है आवाम में, और इनकी क़यादत की जो सलाहियतें हैं और उनकी करप्शन आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, सब आप देख रहे हैं, फिर भी आप इनको लाना चाहते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर सी, इनको अगर आप दोबारा लाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप खुद ही कुछ बदलना नहीं चाहते। देखिए ना, जो अमल इन्होंने पहले किया था वही अमल अब ये दोबारा करेंगे तो वही रिजल्ट बरामद होंगे जो पहले हासिल हुए थे कि 80 लोगों की काबीना बना ली वजीरों मुशीरों की, और जिसने जो लूटना था लूट लिया, जिसने कर्जे माफ कराने थे उसने कर्जे माफ करा लिए। तो आप दोबारा यही चाहते हैं, आप इनको लाने का मतलब ये है आप यही चाहते हैं। पॉइंट नंबर डी, अच्छा, वो ये है कि शहबाज जैसी क़यादत वो ये फरमा रहे थे कि हम तो बैगर हैं साहब, बैगर कैन नॉट बी चूजर, हम तो बैगर हैं। और वो सऊदी अरब में भी जाके उन्होंने कहा हम भीख मांगने नहीं आए हैं, मतलब। और ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, ओ यार असी तो वेंटिलेटर उत्ते पहने, हम तो वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, अमेरिका का वेंटिलेटर है, जो उन्हें तार काट दी थी तो फिर सारा तो काम ही हो जाना है फिर। यानी जिस क़यादत की सोच ये हो कि एक कह रहा है हम भिखारी हैं, दूसरा कह रहा है हम इतने लाचार हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, वो जिस दिन तार निकाल देगा तो हम मर जाएंगे। इन लोगों को आप दोबारा लाना चाहते हैं मसाइल हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ही गलत बात जो समझ में नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि आप चाहते ही नहीं हैं, आप ये चाहते हैं कि एक कमज़ोर हुकूमत हो, आपके हाथों खेलती रहे, करप्ट लोग हो, क्योंकि करप्ट लोगों के साथ तो सियासत में डील करना आसान होता है ना, उनकी फाइल्स बनी होती हैं, वो आप उनको दिखाते हैं और अपना काम कराते हैं। अच्छा साहिबों, आसिम मुनीर साहब इस्टेब्लिश में पाई जाने वाली करप्शन को ख़त्म करने के बजाय अपनी कश्ती पे सवार कर रहे हैं इन करप्ट लोगों को, नून और पीडीएम के तमाम लोगों को। इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि ये पहले अपने अंदर पाई जाने वाली करप्शन को ख़त्म करते हैं, फिर इस तरफ आते। अगर इनको यही शौक है तो इन्होंने अपनी करप्शन साफ नहीं की, उनकी करप्शन को भी कहा तुम भी हमारे साथ आ जाओ। दो छेद कर रहे हैं कश्ती में। मोइन अख्तर साहब का एक जोक उन्होंने सुनाया था कि बलबीर सिंह और करतार सिंह एक कश्ती में सवार पानी में समंदर में जा रहे थे कहीं, तो बलबीर सिंह ने देखा अचानक कि एक छेद हो गया है, तो बलबीर सिंह ने जोर से कहा, ओ करतारे, ओ वेख इतने एक छेद हो गया है, कश्ती तो छेद हो गया है। तो करतार ने बड़े आराम से सुकून से जा दिया, और घबराने की कोई लोड़ नहीं है, एक छेद और पा दे, इत्थों पानी आना है उत्थों निकल जाना है। उसने ये सोल्यूशन देखा, उसने कहा कि यहां से पानी आएगा वहां से निकल जाएगा। ये इस दिमाग के लोग के ये मसला हल नहीं हुआ है, दूसरा मसला भी पैदा कर लिया। अपनी इस्टेब्लिशमेंट की माफियाज की करप्शन खत्म नहीं हुई, नून लीग की करप्शन को भी अपने साथ हम सफर बना लिया है। तो आप ये बताइए, इनकी बचत होगी या इनकी कश्ती डूबेगी? इनकी कश्ती डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, टाइम चूंकि काफी हो गया लंबा, अब आइए जरा कि आसिम मुनीर साहब को जिन लोगों ने मशवरा दिया है कि जिस अंदाज से वो हुकूमत कर रहे हैं कि वो इसका एंड क्या होगा। वो कहते हैं कि ये मेलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग का शिकार हैं। वो इस किस्म की होती है कि आप हालात से एकदम दूर हट के आंखें बंद करके
اپنی ایک دنیا میں جاتے ہیں، ایک پلان انہوں نے بنا رکھا ہے اور وہ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں موجودہ صورتحال کو اور اپنی دنیا میں بس کے اپنا وہ پلان بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کو کسی نے یا انہوں نے خود سب نے مل کے کہا کہ صاحب 10 سال تک حکومت کی جائے اور میڈیا کے ذریعے عوام کو اور عمران خان کو جو ہے ہم باندھ کے رکھ دیں گے۔ اچھا، باندھ کے کیسے رکھیں گے صاحب؟ انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ میڈیا کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہم ججز کو بھی مینپولیٹ کر لیں گے، وہ ہمارے حق میں فیصلے دیتے رہیں گے۔ لیکن یہ بھول گئے بتانے والے کہ میڈیا کو تو آپ نے اس کی گردن سے پکڑ لیا، سوشل میڈیا کا کیا کریں گے؟ اور آج وہ کمیونیکیشن کا دور ہے، آپ اس کو بھی اگر پکڑ لیں تو کچھ اور ذرائع ہیں جو بات کو آگے پہنچا دیں گے۔ اچھا، اب ان کو ساتھ ہی کہہ دیا کہ صاحب $1 ٹریلین کا پلان بنایا ہے معاشی استحکام و ترقی کا۔ اچھا، آپ اگر کوئی پلان بنائیں اور یہ خاص کر کے ہمارے جرنیل جو ہوتے ہیں نا بڑے نارسسٹک ہوتے ہیں، ان کو اپنا غلط فیصلہ بھی صحیح لگتا ہے، یہ اس کو بھی پیار کرنے لگتے ہیں اپنے فیصلے کو ہی۔ مثلا $1 ٹریلین کا آپ نے پلان بنا لیا۔ اچھا، پلان از پلان، اٹ از ناٹ اے اسٹریٹجی۔ یہ پلان کو اتنا دہراتے ہیں کہ وہ ان کے دماغ میں رجسٹر ہو جاتا ہے the best plan، the best اسٹریٹجی کے طور پہ، اور وہ اسٹریٹجی نہیں ہے، پلان الگ ہے، اسٹریٹجی الگ ہے۔ اب کچھ ان کو فول بنا دیں اسٹریٹجک پلاننگ، تو وہ ایک ٹرم بزنس میں تو آپ چلا لیتے ہیں، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست کی اسٹریٹجی، فوج کی اسٹریٹجی، بزنس کرنے کی اسٹریٹجی، ان کی پلاننگ یہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، اور سیاست میں تو بہت زیادہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ ابھی تک اس پلان کو بار بار دہرا کر they are in love with his dream, with his planning، کہ اتنے $1 ٹریلین ہو جائیں گے۔ 5-10 ٹریلین کیا، آپ 100 ٹریلین کا پلان بنا لیں اور سوچتے رہیں، خوش ہوتے رہیں، اور اپنے جو ہم مزاج لوگ ہیں ان کو جا کے بتاتے رہیں کہ صاحب میں تو ایسا کرنے والا ہوں، صاحب 10 سال میں تو یہاں پہ اتنی زبردست وہ ہو جائے گا کہ پیسہ ہوگا صاحب ہر وقت۔ ایسا ہوگا نہیں۔ اچھا، کیوں نہیں ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 1، عوام ان کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، انہوں نے جس قسم کے کرپٹ لوگوں کو اپنے اطراف میں جمع کیا ہے وہ منی لانڈرڈ ہیں، وہ منی لانڈرنگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اکانومی کو سمجھنے والے، اس پہ محنت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے اپنے ذاتی بزنسز ہیں، وہ اس کی بقا کے لیے پالیٹکس میں ہیں۔ وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی ہوتی تو یار 30 سال میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دیا ہوتا، کسی شعبے میں تو کچھ کیا ہوتا۔ ان کی اکانومی تو یہ ہے کہ صاحب ہائی وے بنانا ہے تو انہوں نے قرضہ لے لیا، قرضے میں سے اپنے کٹ کھا لیے، اب پھر جب وہ مانگنے آیا قرضدار کے قرضہ دے دو تو اس کو گروی رکھ دیا موٹر وے کو، پھر وہ رقم لے کے جو ہے اس کا قرضہ ادا کر دیا، تو اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی، اور خود ہر جگہ پیسے بناتے رہے۔ ان کا تو سلسلہ یہ ہے۔ آئی ایم ایف اس بات کو پہچان گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے تو ایک دن ایسی تضحیق کی ہے کہ ان لوگوں کو تو شرم بھی نہیں آتی نا کوئی ان کی تضحیق کر دے۔ اس نے کہا سارے جب یہ آئے شہباز شریف، سارے وزراء تمہارے ان کا پرسنل وہ لاؤ کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے، فائنینشیل پوزیشن کیا ہے ان کی۔ اب صورتحال یہ ہے، آپ پلان بنا کر سجائے رکھیے اپنے ذہن میں، اس کو پلاننگ کو اسٹریٹجی سمجھتے رہیے۔ ٹیم آپ نے وہ، یار اب یہ ایسی توقع ہے نا کہ وہ بری بات آتی ہے لیکن مجبور ہوں کہنے پہ کہ آپ اس ٹیم سے اگر یہ توقع رکھتے ہیں، اسحاق ڈار، شہباز شریف، نواز شریف، کہ یہ معیشت بہتر کریں گے، تو آپ کی توقع ایسی ہے کہ آپ کسی خواجہ سرا سے شادی کر لیں اور ابھی توقع رکھیں اس کے جڑواں بچے پیدا ہوں گے میں ان سے کھیلوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان روز بروز برباد ہو جائے گا، برباد ہو رہا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ کسی جنرل پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نواز شریف پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر پاکستان برباد ہوتا ہے، اکانومی خراب ہوتی ہے، غریب ترس کے رہ جاتا ہے۔ آج یہ لاہور میں پیدل واک نہیں کر سکتے، کیوں؟ لوگ اتنے غصے میں ہیں، ان کی حالت غربت سے ایسی ہو گئی ہے، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ تو بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے نکل جائیں گے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے 8 فروری کا، میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو یار اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ سوچ آگے بڑھے۔ 8 فروری کو تصادم کے بغیر، پھر میں کہتا ہوں
تصادم کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں نکلو، 7 کی رات سے جا کے اسٹیشن پولنگ پہ لائنیں لگا دو، اور وہاں سے اس وقت تک مت ہلنا جب تک کہ رزلٹ نہ آ جائے. تمہاری تعداد دیکھ کے یہ بوکھلا جائیں گے. اتنی بڑی تعداد میں اگر تم کرو گے تو تم پاکستان کا نمک ہلا لو، اور اگر جو نہیں کرتا تو پھر وہ نمک ڈیش 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 ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے پلیز، اپنے دوستوں سے بھی کہیے، اپنے خیالات سے بھی نوازیے، اور پاکستان کے حق میں دعا کے ساتھ عمل کیجئے، اور 7 کی رات نکل پڑو گھر سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.